درخواست کرتا ہوں ہمارے محترم صدر جناب سردار بلبل حیات ڈوگر صاحب، سب سے پہلے تو وہ ایک اہم اعلان فرمائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ سردار بلبل حیات ڈوگر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنے نمبرداروں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ بڑے دور دور سے اور موسم کی خرابی کے باوجود ان ٹائم پہنچے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارے چودھری اکرم صاحب ہیں، نمبردار صاحب ہیں اکاڑا سے، ان کو پنجاب آل پاکستان نمبردار ایسوسی ایشن پنجاب کا چیئرمین مقرر کرتا ہوں۔ اس کے بعد رانا فرخ حفیظ صاحب، نمبردار صاحب ہیں ہمارے سمندری سٹی کے، ان کو آل پاکستان مرکز میں نائب صدر مقرر کرتا ہوں۔ اور اپنے بھائیوں کو، چودھری اکرم صاحب کو، رانا فرخ حفیظ صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عہدوں کی، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ خلوص دل و خلوص نیت سے اپنے نمبرداری نظام کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ اس کے بعد میں مختصر سا اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا تقریباً کم و بیش پنجاب کا نمبردار 42,000 ہے، اس میں سے صرف 4500 4,500 کو نمبرداری گرانٹ ملی ہے، باقی سارے نمبردار بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا وہ گرانٹ دی جائے۔ یہ میرا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ دیکھ لیں کوئی نمائندہ اگر بلا معاوضہ کام کرتا ہے ماسوائے نمبردار کے، تو پھر ہم بھی کرتے رہیں گے، پہلے بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ چودھری شمشیر اکبر صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کو میں دعوت دوں گا کہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ لقمہ نہیں دینا آگے۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا اپنے نمبرداری حوالے سے۔ ہم جو وراثتی نمبردار ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا دادا کیسے کام کرتا تھا، کیا فرائض انجام دیتا تھا، ہمارے باپ نے کیسے نمبرداری نبھائی ہے، اور جو نیو کمر آ جاتے ہیں ان کے لیے تو پھر ایک ان کو درسگاہ بنانی چاہیے نا، کہ ان کو سکھائیں کیسے نمبرداری چلانی ہے۔ نمبردار کا مطلب ہے عزت دار۔ جو نمبردار ہوتا ہے نا گاؤں کا، وہ الحمدللہ چند ایک کے سوا باقی سب ایسے ہوتے ہیں کہ پورے گاؤں کے فیملی ممبر ہوتے ہیں۔ وہ جب کسی کے گھر جانا چاہیں وہ نوک کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں جی آ جائیں، گھر آ جائیں۔ ہم فیملی ممبر ہوتے ہیں سارے دیہات کے، اگر ہمارا کردار اچھا ہو تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑے ادارے بنائے ہوئے ہیں انفارمیشن کے لیے، کہ جی ہمیں آپ نے انفارمیشن دینی ہے، وہ بھی نمبردار کے محتاج ہوتے ہیں۔ جتنی اپنے گاؤں کی یا اپنے علاقے کی انفارمیشن نمبردار کے پاس ہوتی، کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ پھر آپ آ جائیں دوسری طرف، نمبردار کے دروازے پہ تھانے سے کوئی نمائندے آ گئے، ایس ایچ او آ گیا، کوئی آ گیا، نمبردار کوشش کرتا ہے کہ جو میرے گھر میں سب سے اچھی چیز ہے نا، میں اس کو اس پہ بٹھاؤں۔
اس کی پوری عزت افزائی کی جاتی ہے۔ نمبردار سارے جو ہے نا وہ صاحب حیثیت نہیں ہوتے، کچھ کمزور بھی ہو گئے ہیں وراثت دار وراثت جائیدادیں تقسیم ہونے سے۔ ان کے گھر کچھ نہ بھی ہو نا تو وہ کوشش کرتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ ان کی عزت افزائی کروں، ان کو اچھا کھلاؤں، اچھا پلاؤں۔ لیکن جب نمبردار تحصیلدار کے پاس، اے سی کے پاس یا تھانے میں کہیں بھی جاتا ہے، کیا نمبردار کو اتنی عزت ملتی ہے؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے جب ہم ان کو عزت دیتے ہیں نا وہ بھی ہمیں عزت دیں۔ ہم تو بلا معاوضہ خدمت کر رہے ہیں، وہ معاوضہ لے کے بھی ہماری عزت نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ میری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ نمبردار کا عہدہ اگر دیا ہے، ہم سے ڈیوٹیاں لی جا رہی ہیں تو ہمیں عزت بھی دیں۔ ابیانہ وصولی ہے نمبردار نے کرنی ہے، پہلے ڈال باش ہوتی تھی، اب ای بل آ گیا۔ اب ای بل میں نمبردار کو جو وہ ہمارے میں کہتا ہوں انگریز دور سے، یہ بلکہ اس سے بھی پہلے سے 6% چلتا تھا جس کو 75 کا نام دیا گیا تھا، وہی 75 چل رہا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور جن کی وصولی نہیں ہوتی کسی وجہ سے، وہ نمبردار کو کہا جاتا ہے جی اپنی گرہ سے جمع کروا کے تو سرکار کا ابیانہ پورا کریں۔ پھر جب وصولی کا ٹائم آتا ہے نمبردار چکر لگاتا ہے، تحصیلدار صاحب، اے سی صاحب وصولی کروائیں، ایک دوسرے کو کہہ دیتا، دوسرا تیسرے کو کہہ دیتا وصولی زیرو۔ ایسے نمبردار ہیں میرے پاس جن کی 14 فصلوں کے ابھی بقایا جات پڑے ہوئے ہیں اور وصولی نہیں ہو رہی۔ آگے جب فصل آتی ہے اس کا کہتے ہیں ریکوری دیں، جی ہمیں ریکوری دیں۔ میرے بھائیوں، کچھ عزت افزائی جو ہماری ہو رہی ہے نا، اب ہم نے سر اٹھایا، ہماری تنظیموں نے کام کرنا شروع کیا تو کچھ نمبردار کو عزت ملنی شروع ہوئی ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں جی اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے تنظیموں کا، وہ ساری ادھر سے زبانی باتیں ہوتی ہیں، یہاں سے کوئی نہیں کرتا۔ میرے پاس الحمدللہ ریکارڈڈ پڑھائی ہوئی ہے ویڈیو، جس میں میں نے بورڈ آف ریونیو میں 3 گروپوں کے 4 گروپوں کے نمائندے شامل تھے، تو وہاں یہ بات ہوئی، میں نے کہا آئیں جی، میں اس وقت نمائندہ تھا نان گرانٹڈ نمبرداروں کا، میں نے کہا سب سے پہلے میں اپنی صدارت سے ریزائن کرتا ہوں، آپ بھی کریں، پھر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کون مستحق ہے، کس نے جو ہے نا نمائندگی صحیح کرنی ہے، اس کو آگے لے آئیں۔ تو کوئی بات نہیں کرتا، عہدے لے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کام کوئی نہیں کرتا۔ دیکھیں کوئی بھی تنظیم چل رہی ہے نا، میرا خیال ہے کسی کے پاس بھی کوئی فنڈ نہیں ہے، نہ وہ نمبرداروں سے وصول کر رہا ہے۔ جو لوگ آگے لگے ہوئے ہیں وہ اپنی گرہ سے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ پھر بھی گروپوں میں تنقید ایسے ہوتی ہے جیسے ہم ان کے بھائیوں کے پیڑ ملازم ہیں۔ یار ہم صرف اپنے نمبردار بھائی کی عزت کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنے بھی تنظیمیں ہیں، اور الحمدللہ بھائیوں کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، کمی کوئی نہیں ہوئی۔ میں بار بار گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کروں گا کہ نمبردار کو عزت دی جائے۔ اب کہتے ہیں جی الیکشنوں میں بھاگتے ہیں سیاستدان، اس کے پاس جانا، اس کے پاس جانا، اینڈ پہ آتے نمبردار کے پاس ہی ہیں، کیونکہ ایک کمزور سے کمزور نمبردار بھی میں سمجھتا ہوں کہ 100-150 ووٹ سے کم حیثیت کا نہیں ہوتا، وہ اتنے نکال لیتا ہے۔ جو کچھ زیادہ ورکر نمبردار ہیں وہ اگر اکیلے بھی ہوں تو گاؤں سے ون کروا دیتے ہیں۔ اگر ہماری نمبردار پارٹی ہو اور نمبرداروں کے نمائندے کھڑے ہوں الیکشن میں، ہم سب کا حق بنتا ہے کہ
کہ ہم سب کو چھوڑ کے اپنے نمبردار بھائی جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو ووٹ سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ اگر سارے نمبردار مخلص ہو کے اپنے نمبردار بھائی کو سپورٹ کریں گے تو نمبردار کینڈیڈیٹ ہار ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اپنی حیثیت منوانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم سمجھیں کہ گھر بیٹھے ہماری عزت ہوگی تو کسی نے نہیں کرنی۔ خدارا نمبردار بھائی جو ہے نا وہ اپنے نمبردار بھائی کی عزت کریں، جو غلط ہے اس کی اصلاح کریں، کیونکہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہوتے ہیں کیا برے کو برا کہہ سکیں، اچھے کو اچھا کہہ سکیں۔ گورنمنٹ سے اپیل کے بعد میرے بھائیوں سے پرزور اپیل ہے کہ اپنے نمائندوں کی ٹانگیں نہ کھینچیں، ان کو مضبوط کریں۔ اس لیے زیادہ تقریروں کا میرا خیال ہے مقصد نہیں رہ جاتا، مقصد مختصر سے جو بات بھائیوں کو میں نے گزارش کی ہے اس پہ عمل کریں، اور گورنمنٹ سے میری پرزور اپیل ہے کہ نمبردار ایک طاقت ہے، اس کو مانیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ باقی میں جناب ویلکم کرتا ہوں جناب حاجی احمد علی پنجوتا صاحب جو کہ ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں اور صوبائی صدر ہیں۔ اس کے بعد جناب اویس رضا قریشی صاحب جو کہ ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں۔ پھر آزاد کشمیر کے ہمارے صدر ہیں ذکاء اللہ خان صاحب۔ اس کے بعد حاجی سید محمود الحسن باچا صاحب، یہ ہم تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ۔ سرپرست اعلیٰ اکاڑا جناب ایوب صابر صاحب، سر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنی ایج کے حساب سے بہت سفر کیا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے۔ افتخار احمد بھٹی صاحب ہمارے بڑے پیارے نمبردار ہیں، یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، ڈویژنل صدر ہیں ساہیوال میں، اور انہوں نے بھی جو ہے نا ہمیشہ نمبرداری پگ جو ہے وہ پہن کے ہی کچہری میں بیٹھے ہیں، وہ پہن کے ہی ڈی سی کے ایس پی کے پاس جاتے ہیں۔ ان کو میں ذاتی طور پہ دیکھا ہے میں نے، پگ ہماری نمبردار کی شان ہے لیکن پہن نہیں رہے بھائی۔ جناب چودھری اکرم جٹ صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں، یہ تشریف لائے، یہ اب ہمارے صوبائی چیئرمین بھی ہیں۔ چودھری ظفر نمبردار صاحب ہیں اکاڑے سے، ملک سرفراز خان جکڑ صاحب ہیں، ان کو تو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، ورکر انسان ہیں۔ پھر ہے محبوب خان بلوچ صاحب ماشاءاللہ، یہ جھنگ سے تشریف لائے ہیں، ڈویژنل صدر ہیں ملتان سے تشریف لائے ہیں، یہ ڈویژنل صدر ہیں ہمارے ملتان کے۔ سردار مجاہد علی خان ضلعی صدر ہیں ہمارے ملتان کے، اور ان کے ساتھ سب کے آنے والے بھائیوں کو خصوصی طور پہ ویلکم کرتا ہوں۔ میں ادنا صاحب کا خادم ہوں، آپ نے جس دن مجھے کہنا ہے کہ میں آپ کی نمائندگی صحیح نہیں کر رہا، ایک بار بھی نہیں سوچوں گا، کیونکہ نمبرداری سب سے بڑا ہوتا ہے، یہ صدارتیں ودارتیں سب کچھ آنا جانا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے، باپ دادا سے دی ہے، ہماری چوتھی پانچویں پیڑھی میں نمبرداریاں ہیں۔ یہ تو وہ لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں جو نچلی قوموں سے اٹھ کے نا تو ان کو شوق چڑھا ہوتا ہے کہ ہم نے نمبردار بننا ہے، لیکن ان کو عزت پھر بھی نہیں ملتی۔
شکریہ میرا سب بھائیوں کا. کہتے ہیں جناب علی شیر کنو صاحب، یہ بھی ہمارے صوبائی نائب صدر، مرکزی نائب صدر ہیں اور بڑے پیارے بھائی ہیں. ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں منا لیتا ہوتا ہوں ان کو. ہاں جی ہاں جی، سرفراز کیانی صاحب ہیں، میرے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں. میں نے ان کی شان میں گستاخی بھی کی لیکن آج انہوں نے مجھے کہا کہ تو میرا پیارا بھائی ہے. ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں جی. جناب چودھری شمشیر اکبر صاحب، یہ ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں. جب نہ میں صدر تھا نہ حاجی صاحب جنرل سیکرٹری تھے، تب سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق چل رہا ہے. باقی میں آپ بھائیوں سے اب اجازت چاہوں گا کیونکہ میرے اور بھی بھائی ہیں، ان کو بھی میں موقع دینا چاہتا ہوں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں.